کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کیوں ختم ہوئی؟ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ کسی سے ہوتا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ امریکہ یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کیا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام جگہ ہیں، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کیا۔ امریکہ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچین تھا، اور حیرت کی بات ایسے عربی بولا تھا کہ کسی کو شک بھی نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کیا، تم عربی ہو اور ترکی اجمی ہیں، لیکن یہ اس کی کوشش ناکام رہی اور لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ گوگل پہ لارنس آف عربیہ لکھ کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا، اور وہ نجد سے تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کی۔ مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف، طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا، ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودی عربیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اس نجد میں ابن وہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ حرم شریف کے جن دروازوں پر صحابہ کرام کے نام لکھے تھے اور اہل بیت کے نام لکھے تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھ دیا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور پھر خلافت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔